السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، انفارمیٹری دنیا میں خوش آمدید۔ آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی پراسرار کہانی کے ساتھ جو کہ 100% سچ ہے، اور یہ ہمارے اپنی فیملی کی کہانی ہے جو کہ میری پھپھو نے مجھے بتائی ہے۔ ہماری پچھلی ویڈیو انہوں نے دیکھی، اس کے بعد انہوں نے بولا کہ وہ ہمیں اپنی کہانی سنائیں گی جو انہوں نے دیکھی، ان پر کچھ بیتی۔ تو پھر انہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی اور میں اب اسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور اگر پسند آئی تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ کمنٹ میں بتانا ہے، اور اس طرح سے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی کہانیاں ہیں تو آپ نے ہمیں وہ ہمارے فیس بک پیج پر بھیجنی ہے یا ہمیں ای میل کر دینی ہے۔ ہم ان سٹوریز کو ہماری آنے والی ویڈیوز میں ضرور شیئر کریں گے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور کہ اگر آپ نے ہمارا چینل انفارمیٹری دنیا سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچے۔ پھپھو کہتی ہیں کہ یہ واقعہ 1975-76 میں پیش آیا جب ان کے بھائی یعنی میرے بابا کی عمر 8-9 سال تھی۔ تب ان کے نانا کا پورا خاندان ایک دوسرے شہر سے ایبٹ آباد شفٹ ہوا، اور وہاں انہوں نے رینٹ پر ایک گھر لیا جو کہ انہیں بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ گھر پراسرار ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جیسے ہی اس گھر میں رہنا شروع کیا تو آئے روز کچھ نہ کچھ غیر معمولی واقعات ہوتے رہتے۔ کبھی کچن سے برتنوں کے گرنے کی آواز آتی تو کبھی رات گئے بچوں کے کھیلنے کی آواز آتی۔ پھپھو کہتی ہیں کہ اس وقت اس گھر میں صرف 5 انسان رہ رہے تھے اور نہ جانے کتنی غیبی مخلوق۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ماموں کا چھوٹا بیٹا جو صرف 5 سال کا تھا اکثر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ کر اپنے کھلونے کسی کو دیتا اور ان کے ساتھ باتیں کرتا جیسے کوئی اور بچہ اس کے ساتھ بیٹھا ہو اور وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ دن اسی طرح گزرتے رہے لیکن ان لوگوں نے اسے کچھ سیریس نہیں لیا۔ پھر ایک دوپہر کو میرے بابا کی نانی سوئی ہوئی تھی کہ اچانک ڈر کر اٹھ گئی اور چلانے لگی۔ میرے بابا کی ممانی بھاگتی آئیں اور انہوں نے آ کے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ نانی نے بتایا کہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے اور میرا سر چکرا رہا ہے۔ ممانی نے سمجھا کہ بڑی بزرگ ہیں، طبیعت خراب ہوئی ہوگی، لہٰذا انہوں نے ایک دوائی لی اور نانی کو کھلائی، لیکن نانی کی طبیعت بہت غیر ہونے لگی اور اچانک ہی کچھ دیر بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب انہیں غسل دیا گیا تو ان کی کمر پر پنجے کے نشان تھے۔ اس بات سے وہ سب لوگ بہت ڈر گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس گھر سے نہ نکلے اور اس رینٹ کے گھر میں وہ مسلسل رہتے رہے۔ پھر 3 مہینے بعد ان گھر والوں کے ساتھ پھر ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھپھو بتاتی ہیں کہ ان کے نانا روزانہ شام کو اپنے پوتے کو ایک گارڈن میں لے کے جاتے تھے جو ان کے گھر سے صرف کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ وہاں جاتے تو سب فوجی پریڈ کر رہے ہوتے۔ وہ اس بچے کو دیکھتے تو اس سے بہت پیار کرتے کیونکہ وہ بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ اسی طرح ایک دن وہ اپنے معمول کے مطابق گارڈن میں گئے، وہاں انہوں نے فوجی پریڈ دیکھی، پھر وہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اچانک سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک حوض میں گر گیا۔ سب لوگ بھاگے، اسے نکالا، اس کے پیٹ وغیرہ سے پانی نکالنے کی کوشش کی۔ پانی ذرا بھی نہ نکلا، لیکن وہ بچہ فوت ہو چکا تھا۔ اب سب کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ ہمارا گھر پراسرار ہے، لہٰذا میری بابا کی جو پھپھو تھی انہوں نے کہا کہ میت بچے کی ہمارے گھر پہ رکھی جائے اور آپ سب بھی ہمارے گھر پہ آئیں، ہمارے گھر سے ہی جنازہ اٹھائیں گے۔ بچے کی میت تھی، سب لوگ دکھ میں شریک ہونے آ گئے۔ جب رات ہوئی اور سونے کا وقت تھا تو بستر کم پڑ گئے، لہٰذا میرے بابا کی پھپھو نے اپنے بیٹے سے بولا کہ اپنے ماموں کے گھر سے جا کے بستر لے آؤ۔ وہ گیا اور وہاں سے بستر اس نے لیے، پر جب دروازہ بند کرنے لگا اور تالا لگانے لگا تو تالا لگے ہی نہ۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ مسلسل کوشش کرتا رہا لیکن تالا نہیں لگا۔ پھر اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، پڑھتا رہا اور مسلسل پڑھنے کے بعد اس سے تالا لگ گیا۔ لیکن جب اس نے سامان اٹھایا تو سامان انتہائی بھاری تھا۔ مشکل سے اس نے گاڑی میں رکھا اور گھر پہنچا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی، اس کی آواز عورتوں والی ہو گئی اور وہ چلانے لگا۔ ساری رات اس کا یہی معمول رہا، سب لوگ بہت ڈر چکے تھے، بچے بڑے ہر کسی پر خوف طاری تھا۔ تب میری پھپھو اور بابا بھی وہیں پر موجود تھے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے کسی پیر کو بلایا۔
وہ پیر بہت طاقت رکھتے تھے، وہ جیسے ہی اس گھر میں آئے تو فوراً سے اس مخلوق کو اس بندے پر حاضر کر لیا اور پوچھا کہ تم نے کیوں پریشان کیا اس کو اور باقی سب کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرے 9 بیٹے اور 8 بیٹیاں اس بستر پر سوئے ہوئے تھے، اس نے اچانک سے بستر کو کھینچا اور میرے سب بچے نیچے گر گئے، تو اس لیے میں اس کے ساتھ آ گئی۔ جب پیر نے اس کو اور مارا تو وہ جنی جو اس لڑکے میں تھی چلانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ ہمارا گھر تھا اور یہ لوگ ہمارے گھر میں آ گئے۔ گھر میں جو 2 موتیں ہوئی ہیں وہ میری ہی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اس بوڑھی عورت کو بھی میں نے ہی مارا اور اس بچے کو بھی میں نے ہی مارا۔ وہ اس حوض میں گرنے کی وجہ سے نہیں مرا بلکہ میں نے ہی اسے اس میں پھینکا تھا۔ اس بچے کو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مارنے کی کوشش کی تھی جب اسے میں نے دروازے میں گرایا تھا اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی، لیکن وہ تب بچ گیا تھا۔ لیکن میں نے اسے پھر دوبارہ سے پانی میں پھینکا اور وہ مر گیا۔ اب اگر یہ لوگ میرے گھر سے نہ گئے تو میں ان سب کو مار دوں گی۔ اس سب کے بعد انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن کیا فائدہ، 2 قیمتی جانیں تو چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ اب بھی اس گھر میں کوئی نہیں رہتا اور رات گئے وہاں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسی غیبی مخلوق کے شر سے بچائے، آمین۔ تھینک یو پھپھو ہمارے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرنے کے لیے۔ دوسرا واقعہ ہمیں بھیجا ہے سلمان ملک نے راولپنڈی سے، جو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آج سے 5 سال پہلے جنوری میں پیش آیا۔ سلمان کہتے ہیں کہ وہ بالکل چھوٹے سے ہی تھے جب وہ اپنے پرانے گھر سے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، جو ان کے پرانے گھر سے بالکل ساتھ میں ہی تھا۔ پرانا گھر انہوں نے رینٹ پر دے دیا۔ جو لوگ وہاں پر رہتے تھے، ایک رات ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد کچھ ہی دنوں میں انہوں نے وہ گھر خالی کر دیا۔ سلمان کہتے ہیں کہ وہ پنڈی کے جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سوئی گیس کا بہت مسئلہ تھا اور سردیوں میں گیس تو بالکل ہوتی ہی نہیں تھی، اس لیے جو غریب غربا تھے وہ لکڑیاں جلا کر اپنا گزر بسر کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس رینٹ کے گھر میں جو فیملی رہتی تھی وہ بہت چھوٹی سی تھی، میاں بیوی اور ان کے 2 بچے۔ اس کے علاوہ وہ علاقہ ایسا سنسان تھا کہ رات 7 بجے کے بعد کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ لوگ کھانے پینے کا کام 8 بجے تک کر کر سو جاتے تھے۔ لیکن ایک رات وہ مرد جو رینٹ والے گھر میں رہتا تھا دیر سے واپس آیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو 10:30 اور 11:45 کے درمیان کا وقت تھا۔ جیسے ہی اس نے کھانا وغیرہ کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے فرمائش کی کہ مجھے قہوہ پینا ہے۔ بیوی قہوہ بنانے کے لیے جب لکڑیاں اٹھانے گئی جو کہ صحن میں ہی پڑی تھی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گاؤں کے گھر کچے اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے اسے کمرے سے بہت دور جانا پڑا لکڑیاں اٹھانے کے لیے۔ جیسے ہی وہ لکڑیاں اٹھانے لگی تو اسے لکڑیوں کے قریب ایک سفید رنگ کی چیز نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ کوئی بکری وغیرہ ہوگی۔ اس نے بکری کو بھگانے کے لیے آواز لگائی تو وہ چیز پیچھے مڑ گئی اور بولنے لگی کہ میں بہت دور سے آئی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو اور رہنے کے لیے جگہ بھی دو۔ وہ عورت بہت ڈر گئی اور چلا کر اپنے شوہر کو بلانے لگی۔ جب اس کا شوہر آیا، اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر یہاں میں ڈر گیا تو یہ ہم پر حاوی ہو جائے گی، لہٰذا اس نے اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے غصے والے لہجے میں اس سے کہا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ دروازہ تو بند ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم فوراً سے یہاں چلی جاؤ۔ وہ آگے بڑھا اور دروازے کو کھول دیا۔ وہ بوڑھی عورت تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور دروازے سے نکلتے ہی غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد اس کی بیوی بہت زیادہ ڈر گئی تھی، بہت عرصہ وہ بیمار رہی، ذہنی دباؤ کا شکار رہی، لہٰذا انہوں نے یہ گھر چھوڑ دیا۔ بہت بہت شکریہ سلمان ملک ہمارے ساتھ اپنی یہ کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو سلمان ملک کی یہ سچی کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔